وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. سامعین کرام، مسلمانوں کی اکثریت نیک کام تو کرتی ہے، مگر نیکیوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے اعمال ضائع ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ آج کے موضوع میں یہ بتانا ہے کہ نیکیوں کی حفاظت کیسے کریں۔ حرام چھوڑ دے، آپ سب سے بڑے عبادت گزار بن جائیں گے۔ نیکی کر کے اس کی حفاظت کرنا نیکی کرنے سے کہیں زیادہ اہم اور مشکل ہے۔ در حقیقت نیکیوں کے سلسلے میں انسان کے اندر استقامت کا نہ ہونا ایک بہت بڑی آزمائش ہے جو نیکیوں کو ختم کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: سددوا وقاربوا واعلموا ان لن يدخل احدكم عمله الجنة وان احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. درمیانی چال اختیار کرو اور اپنے اعمال میں کمال کے قریب پہنچنے کی کوشش کرو۔ تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں نہیں داخل کر سکتا جب تک اللہ اپنی رحمت سے نازل نہ کرے۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ حضرات ذی وقار، اللہ تعالیٰ کی مسلسل عبادت کی جائے یہاں تک کہ موت آ جائے، یہ بھی اسی کا ایک پہلو ہے۔ اس لیے اللہ کی عبادت زندگی کی آخری سانس تک مطلوب ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ صحابہ کرام اپنی نیکیوں کی حفاظت کیسے کرتے تھے؟ اللہ نے اس کی منظر کشی کر دی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ ارباب علم و دانش، سوال یہ ہے کہ نیکیوں کی حفاظت کیسے کی جائے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں نیکیوں کی حفاظت کرنے سے روکتی ہے؟ آئیے ایسی چند بنیادی چیزیں بتاتا ہوں۔ نیکیوں کی حفاظت کرنے کے لیے سب سے پہلے شرک سے بچنا ضروری ہے۔ شرک ایک بہت بڑا گناہ اور ظلم عظیم ہے۔ اگر ایک انسان اپنے آپ کو شرک سے نہیں بچاتا تو اس کی نیکیوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دوسرے نمبر میں نیکیوں کی حفاظت کرنے کے لیے ریاکاری سے بچنا ضروری ہے۔ عمل کی بنیادی شرائط میں سے ایک اخلاص اور حسن نیت ہے۔ نیت پر ہی عمل کا دار و مدار ہے۔ اگر نیت میں کوٹ ہو، اللہ کی رضا کے بجائے کوئی دنیاوی فائدہ مقصود ہو، لوگوں کو دکھانا یا ریاکاری مقصود ہو، تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو احادیث میں شرک اصغر قرار دیا ہے اور اپنی امت کے سلسلے میں اس اندیشے کا اظہار کیا ہے کہ لوگ اس موذی مرض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لہذا نیکیوں کی حفاظت کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں اور اپنے آپ کو ریاکاری سے بچائیں۔ سامعین محترم، تیسرے نمبر میں نیکیوں کی حفاظت کرنے کے لیے تنہائی میں گناہوں سے بچا جائے۔ جب ایک انسان تنہائی میں ہوتا ہے تو شیطان کے حملوں کا شکار آسانی سے ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ محفلوں میں اور لوگوں کے سامنے تو اچھے خاصے متقی اور نیک انسان کی حیثیت سے متعارف ہوتے ہیں، لیکن ان کی خلوتیں گناہوں کے ارتکاب سے آلودہ ہوتی ہے۔ لہذا نیکیوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ جلوت کے ساتھ خلوت میں بھی اللہ سے ڈرا جائے۔ چوتھے نمبر میں نیکیوں کی حفاظت کرنے کے لیے زبان کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ بسا اوقات آدمی تو بہت ساری نیکیاں کر کے بھی
اپنی زبان کی بے اعتدالیوں کے سبب ہلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو مختلف نیکی کے کاموں کے بارے میں بتانے کے بعد فرماتے ہیں الا اخبرک بمکال ذلک کلہ، کیا میں تمہیں ان تمام باتوں کا جس چیز پر دار و مدار ہے وہ چیز نہ بتاؤں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا کف علیک ھذا، اسے اپنے قابو میں رکھو۔ نیکیوں کے قبولیت کے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ نے سورۃ الفرقان میں اپنے خاص بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ رات بھر قیام اللیل کا اہتمام کرنے کے بعد بھی اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ باری تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔